مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان پاسٹر عارف مسیح۔ پروگرام راہ کے لیے روشنی کے سلسلے میں آج ہمارا نیا ٹاپک ہے شاگردیت۔ اس میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات پاسٹر عاشر ولسن صاحب ہیں اور پاسٹر جانسن بٹی صاحب ہیں۔ ان کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں جوشوا ٹی وی کے اس پروگرام میں راہ کے لیے روشنی پروگرام کے سلسلے میں مدعو کیا ہے، اور ہم آج شاگردیت کے تعلق سے سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور آئیے اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، آئیے دعا مانگیں گے۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں آسمان اور زمین کے خالق و مالک تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تو اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ خدا قدوس رحیم خدا، آج کے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں۔ تو ہماری مدد کرنا، راہبری فرمانا، رہنمائی فرمانا، تاکہ آج کا یہ پروگرام جتنے لوگوں تک پہنچے خدا وہ برکت پائیں اور تیرے اچھے شاگرد بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ خدا تو اپنے لوگوں کو بلاتا، چنتا اور خدا اپنی خدمت دیتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ خدا تو ہماری بڑی مدد کرنا، سارے پروگرام کو تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ مدد فرما، مسیح یسوع کے نام میں مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آج کی جو خاص آیت ہے وہ ہے یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 18ویں، 19ویں اور 20ویں آیت میں جو کچھ فرمایا وہ ہمارے اس آج کے پروگرام کی بیس ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو پاسٹر عاشر ولسن صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لفظ شاگرد سے کیا مراد ہے؟ جو ہمارے پاس ترجمہ ہے اس کے مطابق جو لفظ شاگرد ہے، سو میں اردو کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ اس میں جو لفظ شاگرد ہے، شاگرد دراصل دو لفظوں کا مجموعہ ہے، شاہ اور گرد۔ سو شاہ سے ہم مراد سمجھتے ہیں ہمیشہ جو بادشاہ ہوتا ہے، اور گرد سے مراد ہے گردا گرد جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ سو اپنے اصل معنوں میں جو لفظ شاگرد میں صرف بتا رہا ہوں اس کے مطابق کہ یہ لفظ جو ہے کہ وہ لوگ جو کہ شاہ کے، بادشاہ کے جو لیڈر ہے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اس کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ سو عام معنوں میں اگر ہم اس کو سمجھے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کوئی جمع ہوگا؟ تو عام طور پر جب آپ بادشاہ کے گرد یا کسی لیڈر کے گرد جمع ہوتے ہیں تو پہلے تو ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ طلب کرتے ہیں، اور یقینی طور پر پھر آگے اس کام کو بڑھاتے بھی ہیں۔ تو اس کے لیے دوسرا جو ہم پلہ لفظ ہے، جو اگر ہم عام طور پہ دیکھیں تو وہ طالب علم ہے، کہ جو کسی طلب کے لیے ایک استاد کے گرد آتا ہے تاکہ اس کے پاس جو علم کا خزانہ ہے اسے لے سکے، تو اسے ہم اردو زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے شاگرد، اس کے یہ معنی بنتے ہیں۔ بس اب آپ کے خیال میں آپ اس لفظ کو آگے بڑھائیں گے، کچھ اس کے متعلق کچھ کہنا پسند فرمائیں گے؟ آپ کے نزدیک لفظ شاگرد سے کیا مراد ہے؟ بھائی صاحب، بہت اچھی بات ہے، اور یہ ٹاپک آج کا بہت اچھا ہے، کیونکہ جو شاگرد ہے بائبل کی روح میں، بائبل کی اصطلاح میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں یسوع مسیح نے شاگرد بنائے، شاگردوں کو چنا، شاگرد ہوتا کون ہے؟ تو شاگرد کا سب سے جو بڑا مطلب ہے کہ وہ فالوور، پیروی کرنے والا۔ کہ یسوع مسیح نے جب اپنے شاگردوں کو بلایا تو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے آ گئے، اس کی پیروی میں آ گئے، اور جو کچھ یسوع ان کو کہتا تھا وہ مانتے تھے، تابعداری کرتے تھے، اس کے پیچھے جاتے تھے اور اس کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ان معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائبل کی روح میں شاگرد وہ ہے کہ جو یسوع مسیح کے پیچھے چلنے والا، اس کی تابعداری کرنے والا اور اس کو فالو کرنے والا۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہے ایک بہت بڑا لفظ ہے یسوع مسیح کے حوالے سے اور بائبل کے حوالے سے۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاگرد وہ ہے جو
फॉलोअर है, और जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार है, मानने के लिए तैयार है, ताबेदारी के लिए, फरमाबरदारी के लिए, ताबे रहने के लिए तैयार है, वो शागिर्द है। तो बाइबल मुकद्दस में लफ्ज शागिर्दियत से क्या मुराद है? पास्टर साहब, मेरी आपसे मैं दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि इस लफ्ज़ के मुतल्लक बताएं, बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं शागिर्द का लफ्ज़, तो शागिर्दियत है क्या? जैसे परिस साहब ने कहा, बुनियादी तौर पर तो यही है जो उन्होंने पहले बता दिया कि उसको फॉलो करना ये एक अच्छा लफ्ज़ है। लेकिन जब इसको जैसे मैंने उर्दू के लफ्ज़ के मानी बताए, तो दरअसल जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं इन्हीं में इनका मफ़हूम छुपा होता है, और इसी को समझना मेरा ख्याल है कि हम बेहतर तौर पर जान पाएंगे। चूँकि नया अहदनामा जो है ये यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, तो उसमें जो शागिर्द के लिए ओरिजिनली जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है माथेटेस। तो माथेटेस एक दिलचस्प लफ्ज़ है, बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है। इसी से एक और लफ्ज़ है जिसको आजकल हम जैसे मैथमेटिक्स हैं, तो जो उस ज़माने में इस्तेमाल होता था वो मैथमेटिकोस इस्तेमाल होता था। तो उसका जो मतलब था वो जो कि इल्म हासिल करने का शौकीन होता है, ऐसा फ़र्द जिसका हमने तर्जुमा जैसे मैंने कहा तालब इल्म करते हैं, वो तलब रखता है। तो मैथमेटिक्स दरअसल ये आज हमने सिर्फ नंबर्स की बात कर दी कि ये जो है सिर्फ जमा तफरीक की बात है, लेकिन उस ज़माने में जो इल्म की तलब रखने वाला शख्स होता था उसे मैथमेटिकोस कहते थे, और माथेटेस जो है ये वहीं से ये लफ्ज़ जो है वो आया है। लेकिन अब हमारे लिए अगेन ये सवाल पैदा होता है कि वो जो किस तरह का तलब रखते हैं। तो दूसरा जो इसके लिए है, जब हम देखते हैं कि शागिर्द जब यीशु मसीह के पीछे आए, तो हमेशा यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे, वो पीछे आने की जो बात है कि फॉलो करना, उसके लिए अकौलु थियो लफ्ज़ एक इस्तेमाल हुआ है कि पीछे पीछे चलना। ऐसा शख्स जो सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ इल्म हासिल करना चाहता है, बल्कि वो जो पैरवी करना चाहता है। तो उस ज़माने में क्या था, उस ज़माने के जो असूलों के मुताबिक ये लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल होता था कि एक उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक़ में। अगर एक हवाला हम देख लें तो शायद बेहतर रहेगा। मेरे साथ हम लूका और उसका मुक़द्दस लूका की मार्फत इंजील और उसका 6 बाब और उसकी 40 आयत अगर हम देखें तो यहाँ पे बड़ा अच्छा हमें आइडिया हो जाएगा। शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। आइडिया ये था कि कोई किसी के पास आता था, वो समझता था कि जो उस्ताद है ये ज़िंदगी में कामिल हो गया है, और अब वो उससे इल्म हासिल करता कि वो कैसे कामिल हो सकता है। और एक जो अमीर शख्स था यीशु के पास आने लगा, आकर कहने लगा मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। और फिर यीशु ने कहा तू इन हुक्मों पर अमल कर। वो कहने लगा मैंने तो किया। तो यीशु मसीह ने कहा अगर तू कामिल होना चाहता है, तो ये कामलियत की बात होती थी कि एक परफेक्ट कैसे हो सकता है, परफेक्ट या हम कहते हैं मैच्योर कैसे हो सकता है। तो ये एक लफ्ज़ जो था होता था, आइडिया उसमें मौजूद ये था कि अगर कोई शख्स है वो किसी के शागिर्द होना चाहता है तो वो असूल सीखता, और सिर्फ असूल नहीं बल्कि उसको तौर तरीके भी सीखता। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। एक तो वो सीखता कि ये थ्योरी सीखता, इस मुख्तलिफ जो बातें हैं जो थ्योरी में या किताबी बातें हैं वो, लेकिन वो अमली तौर पर भी सीखता। तो आइडिया ये था कि उससे अपने जो उस्ताद है उसकी मानिंद बनना है। 3 चीज़ें इसमें आ जाती हैं शागिर्दियत में। पहले नंबर पर सीखना, दूसरा है पैरवी करना, और तीसरा है मानिद बनना। और ये मानिद बनना जो है ये कोई नया लफ्ज़ नहीं है। दरअसल शुरू से हम देखते हैं कि खुदा ने जब इंसान को बनाया तो खुदा ने इस बात के लिए मुकर्रर किया कि खुदा ने इंसान को अपनी मानिद बनाया। जब खुदा ने इसराइल को चुना तो उनसे कहा पाक बनो जैसे मैं पाक हूँ। फिर पौलुस जब हम नए अहदनामा करते हैं मेरी मानिद बनो जैसे मैं मसीह की मानिद बना हूँ। तो जो आइडिया है इस सारी शागिर्दियत का वो ये है कि उस ऑर्डर को बहाल किया जाए, उस तरतीब को बहाल किया जाए जो कि बागे अदन में कहीं खो गई थी, जो कि वो हम जो बिगड़ गई थी हमारी शिभी। तो मसीह का शागिर्द बनकर जब हम इस तस्वुर को देखते हैं
تو مسیح کے شاگرد بننے سے مراد یہ ہے کہ واپس ہماری شبیہ جو ہے وہ بحال ہو جائے. ہم نہ صرف لفظی طور پر اس کے شاگرد ہوں جیسے آج کل کلاس رومز میں ہوتا ہے کہ صرف لفظوں کے شاگرد ہوں, بلکہ ان باتوں پر عمل بھی کر سکیں. دوسرے لفظوں میں ہم مسیح کی پیروی کریں تاکہ ہم اس کی مانند بن سکیں. سو یہ ایک پورا مفہوم ہے جو ہمیں شاگردیت کے تعلق سے ملتا ہے. بہت اچھا پاس صاحب, بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا. یونانی میں بھی آپ نے بتایا کہ یونانی میں اس کا یہ مطلب ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے. اور شاگرد کے لیے جو کچھ آپ نے بتایا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند ہو, اور استاد کی مانند ہونا, اور بائبل مقدس میں اپنے خدا کی مانند ہونا. اور خدا نے خود آدم کو بناتے وقت کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ پر بنائیں. تو اس کی خوبیاں تاکہ ہمیں نظر آئیں, جب اس کی خوبیاں استاد کی شاگرد میں نظر آتی ہیں تو لامحالہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے. بتانے کے بغیر بھی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ گانے والوں کا جس کا سٹائل اپنے استاد جیسا ہو, بڑا کوئی استاد ہو تو اس جیسا جو سٹائل اپنائے گا وہ اسی کا شاگرد, لامحالہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ فلاں کا شاگرد ہے. تو اسی طرح مسیح کی خوبیاں جن لوگوں میں نظر آئیں گی تو وہ لامحالہ لوگ ان کو جو ہے نا پہچان جائیں گے کہ یہ مسیح کے شاگرد ہیں اور مسیحی ہیں. تو بڑا خوبصورت آپ نے بیان کیا. صاحب میرا اسی کے ساتھ ایک اور آپ سے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں, پوچھنا چاہتا ہوں کہ شاگرد اور رسول میں کیا فرق ہے؟ پاسٹر جانسن بٹی صاحب اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے. بہت اچھا کوسچن ہے. شاگرد اور رسول یہ دونوں لفظ جو ہیں یہ بائبل میں استعمال ہوئے ہیں, اور یسوع مسیح نے شاگرد بھی بنائے اور رسول بھی بنائے. تو سب سے پہلے بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع نے شاگرد چنے کہ پہلے وہ سیکھیں. شاگرد کا اصل مطلب جیسے پائی صاحب نے کہا کہ سیکھنے والا, طالب علم کو جو حاصل کرنے والا. تو یسوع مسیح ان کو نہ صرف سکھانا چاہتا تھا بلکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر یسوع کو کاپی کریں, یسوع کو فالو کریں اور اس کے نقش قدم پر چلیں, کیونکہ یسوع مسیح ایک اچھا استاد ہے, اور اچھا شاگرد بننے کے لیے ایک اچھے استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو یسوع سے بڑا استاد اور کوئی نہیں, یسوع سے اچھا استاد کوئی نہیں. تو اس لیے جو 12 شاگرد یسوع کے ساتھ رہتے تھے, اور جب یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہیں, کیونکہ ان کی زندگی بھی یسوع سے ملتی جلتی تھی. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یسوع کے ساتھ رہ کر انہوں نے سیکھا, یسوع کو فالو کیا, یسوع کی مانند بننے کی کوشش کی, اور یسوع مسیح بھی یہی چاہتے تھے. لیکن جب انہوں نے سیکھ لیا تو پھر یسوع مسیح نے ان کو ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ تیار ہو جائے شاگرد تو پھر کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو بھیجنا, یہ ہے رسول کی خدمت. تو خداوند یسوع مسیح نے 2 کر کے بھی ان کو بھیجا, اور ان کو رسول کا لقب بھی دیا, ان کو اتھارٹی بھی دی, اور انہوں نے اس خاص کام کو پوری دنیا میں جا کر پورا بھی کیا. تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہم نے اپنے استاد کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اس شخص کو رسول کہتے ہیں جو اپنے استاد کے مشن کو لے کر آگے بڑھے. گڈ, بہت اچھا ہے پاس صاحب, آپ نے بڑا خوبصورت بیان کیا. میں چاہوں گا اس میں کچھ تھوڑا اور ہم اس کو بہتر طور پر مزید پاسٹر عاشر صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں مزید ہمیں کچھ بتائیں کہ ان کے خیال میں جو ہے شاگرد اور رسول میں کیا فرق ہے. بہت شکریہ, اور پارش صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. لیکن ایک آیت جو ہے وہ میں اس کو لیے کوٹ کرنا چاہتا ہوں. مقدس لوکا کی معرفت انجیلی بیان ہے, اور اس کا 6واں باب ہے, اور اس کی 12ویں آیت سے میں پڑھنا چاہتا ہوں. کلام خدا میں یوں لکھا ہے, اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا. سو یہاں پر ہمیں ایک بات بڑی واضح نظر آتی ہے, جیسے ہم نے کہا کہ جو پہلے بات ہم کر چکے ہیں کہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ جو پیروکار ہے, آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں, جس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے استاد کی مانند بنے, الٹیمیٹ اس کا پرپس ہے, لیکن عام فہم زبان میں ہم کہیں گے جو پیروکار ہے. سو ہر ایک جو مسیحی ہے بنیادی طور پر وہ مسیح کا شاگرد ہے. اور جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اس سے پہلے کہ مسیحی لوگ
मसीही कहलाते, वो शागिर्द कहलाते थे। अंताकिया में पहली दफा शागिर्द जो है वो मसीही कहलाए। और इसी तरह जो आपने एक जो आज का बुनियादी हवाला पढ़ा, तो वहां से भी हमें आइडिया मिलता है कि सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको ईमानदार बनाओ, उनको मसीही ईमान में लेकर आओ और उनको बपतिस्मा दो और उन्हें उन सब बातों की तालीम दो जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। सो आइडिया यह है कि हर एक ईमानदार जो है वो तो पैरोकार है, वो दूसरे लफ्ज़ों में एक शागिर्द है। चूंकि हमारा एक थोड़ी सी गलतफहमी ये पैदा हो गई कि हमने समझ लिया कि सिर्फ चंद लोग जो हम चुनेंगे चर्च में से तो ये शागिर्द होंगे और बाकी लोग जो है वो आम कलीसिया है, वो मसीही है। लेकिन बाइबल मुकद्दस ईमानदार में और शागिर्दों में कोई फर्क नहीं करती है। सो यस्सु के जितने पैरोकार थे वो सारे के सारे शागिर्द थे। मिसाल के तौर पर ये 12 की बात करते हैं, उसके बाद हम 70 की बात करते हैं, यस्सु ने उनको भी भेजा। बाला खाना में 120 लोग थे, फिर वो दुआ कर रहे थे। सो ये कौन थे? ये पैरोकार थे, जिसका हमने पहले बात की कि वो यस्सु के शागिर्द थे। शागिर्द और पैरोकार होना दरअसल हम मानी लफ्ज हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जो रसूल, जैसे हमने अभी यहां पर भी पढ़ा कि यस्सु मसीह ने फिर इन शागिर्दों में से 12 चुन लिए और ये वो लोग थे जिनको यीशु मसीह ने शामिल किया ताकि इस मिशन को, जैसे परिसम ने कहा कि उसके मिशन को आगे लेके चलें, वो इस मिशन को, बाकी लोगों का भी काम था कि वो ऐसा करें, लेकिन इनको खास तौर पर इख्तियारात दिए गए, इनको मुकर्रर किया गया। और यही हवाला अगर हम मरकज़ 3:14 में पढ़ें, जहां पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है गालबन कि हम बार बार सारे हवाले निकालें, तो यही हवाला जब वहां पढ़ते हैं तो वहां लिखा है और यीशु ने उन्हें अलग किया ताकि वो उसके साथ रहें। सो ये 12 वो थे, शागिर्दों और भी थे, लेकिन ये 12 वो थे जो हर लम्हे साथ रहते, जिनको यीशु मसीह ट्रेन करता, जिनको जो बातें वो आम तौर पर कहता लोग समझते कुछ नहीं समझते, और वो आकर पूछते, और यूं अपने पीछे यीशु मसीह ने इन रसूलों को छोड़ा। सो यीशु ने 12 शागिर्दों को नहीं पीछे छोड़ा, 12 जो रसूल थे उनको छोड़ा। तो हमने इस बात को फर्क रखना है। और असल जुबान में, जैसे मैंने कहा, यूनानी जुबान में जो रसूल के लिए लफ्ज है वो अपोस्टोलॉस है, अपोस्टल। तो यहां से लफ्ज एपिस्टल निकला है, जैसे वो भेजना, कि जो एक पैगाम लेकर भेजना, जो हम आमतौर पर जो खतूत हैं उन्हें हम एपिस्टल्स कहते हैं। तो ये वही लफ्ज़ हैं जहाँ से ये अपोस्टल का जो बुनियाद है कि उनके स्पुर्द, उनकी ये जिम्मेदारी लगा दी कि तुम फुल टाइम, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने जो पैगाम मैंने तुम्हें दिया है, खुशखबरी तुम्हारे हवाले की है, तुमने इस खुशखबरी को लेकर जाना है। सो मेरे ख्याल में ये एक फ़र्क है कि जो शागिर्द है, हर एक पैरोकार जो है वो यीशु मसीह का शागिर्द है। लेकिन जो अपोस्टल थे, जो 12 अपोस्टल जिनकी हम बात करते हैं, 12 रसूल बुनियादी तौर पर कहना चाहिए, आमतौर पर 12 शागिर्द हम उन्हें कहते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। सो ये शागिर्द तो और भी थे, लेकिन ये वो 12 थे जिनको रसूल होने का लक़ब मिला, क्योंकि इनको यीशु ने अलग किया, इनको यीशु ने मुकर्रर किया, इनको भेजा ताकि वो पैगाम जो यीशु ने इनके स्पुर्द किया है ये पूरी दुनिया में लेकर जाए। गुड, बहुत अच्छा पास्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा बयान किया कि शागिर्द तो सब यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले शागिर्द के ज़ुमरे में आते हैं, लेकिन लक़ब जो रसूल का इस्तेमाल हुआ है ये ख़ास उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जिनको यीशु मसीह ने ना सिर्फ सिखाया बल्कि उनको भेजा कि जाकर ये बातें सब दुनिया को बताएं। और खुशखबरी, खास तौर पर उनके ज़िम्मे खुशखबरी का पैगाम था, यीशु मसीह की खुशखबरी, कि वो दुनिया में जाकर यीशु मसीह की अंजील की बिशारत दें और ये सब लोगों को बताएं कि खुदा ने दुनिया से कैसा प्यार किया है, कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया है ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये खुशखबरी का पैगाम जिनको सुनाने के लिए भेजा वो रसूल थे। और इसी बात को मेरे ज़हन में एक हवाला आ रहा है, पौलुस रसूल भी तीमुथियुस को खत लिखते हुए दूसरे खत के दूसरे बाब की दूसरी आयत में कहता है कि ये मैं आपके लिए पढ़ना पसंद करूंगा, और जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। और यहीं से आइडिया मिलता है कि एक खास ग्रुप है, खास ग्रुप है तो सारे को नहीं चुना, यानी लक़ब नहीं दिया गया कि वो दूसरों को भी सिखाएं। अगरचे हम सब जो है वो सिखा सकते हैं, जो कुछ हमने सीखा हम सिखा सकते हैं, लेकिन खास जो ये शोबा है उस्ताद सब लोग नहीं, खुदा ने मुकर्रर की है, खुदा ने जो जिनको मुकर्रर की है, जिनके पास ये बुलाहट है भेजे जाने की,
وہ اس کام کو بہتر طور پر کریں گے. تو پاسٹر صاحب شاگرد تو آپ کے خیال کے مطابق جیسا آپ نے بیان کیا ہے دونوں پاسٹر صاحبان نے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں اور پیروکار ہیں جو یسوع مسیح کے حکموں کو مانتے ہیں وہ یسوع مسیح کے شاگرد ہو جاتے ہیں. تو رسول جو ہے وہ خاص لوگ ہیں, وہ ایک خاص گروپ ہے جو بھیجا گیا تاکہ جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس کو آگے جا کر اوروں کو بھی سکھائیں. خداوند آپ کو برکت دے. بہت اچھا پاسٹر صاحب اس بات کو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. ایک اور بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اچھے مسیحی شاگرد کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال ہے کہ شاگرد تو سارے ہیں لیکن آپ نے پوچھا کہ اچھا مسیح شاگرد جو ہے وہ تو اچھا مسیح شاگرد سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جو اپنے استاد کو فالو کرے, اس کی پیروی کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے اور اس کی تابع داری کے لیے تیار ہو, اور یہاں تک تابع داری کے لیے تیار ہو کہ مطلب دکھ تکلیف بھی اٹھانے پڑے تو اپنے استاد کی وہ پیروی کرے. ٹھیک ہے, اور ہر طرح کا دکھ سہنے کے لیے بھی وہ تیار ہو کہ اسے اپنے استاد کو فالو کرنا ہے, استاد کی مانند بننا ہے. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع نے کہا میرا شاگرد وہ ہو سکتا ہے جو اپنی صلیب اٹھائے ہر روز اور میرے پیچھے آئے. اور ایک جگہ تو ایک حوالہ ہے مقدس لوکا کی انجیل میں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ بیوی بچوں بھائیوں بہنوں کو اور اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہر رشتے سے زیادہ یسوع مسیح کو اپنے استاد کو عزیز رکھنا ہے. تو جو یہ کرتا ہے وہ اچھا مسیح شاگرد ہے, اور یہی ایک پہچان ہے اور یہی ایک خوبی ہے جو ہر اچھے مسیح شاگرد میں ہونی چاہیے. بہت اچھا پاسٹر صاحب آپ نے بیان کیا. میں چاہوں گا کہ اس کو آگے بڑھائیں گے اور پاسٹر اشر صاحب سے میری درخواست ہوگی کہ وہ اس کے تعلق سے کچھ مزید اس روشنی ڈالیں اس بات پر اور اس بات کو مزید کچھ بیان کریں کہ اچھے مسیح شاگرد کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے. شکریہ پاسٹر صاحب. اور جیسے پری صاحب نے کہا بنیادی بات تو یقینی طور پر یہی ہے کہ یسوع مسیح کے جو کلمات ہیں ان میں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, ان کا جو فرمان ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خود ہی کا انکار کرے, اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. تو یہ تو آغاز ہے. شاگردیت اس کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے جب تک کوئی خود ہی کا انکار نہ کرے. اب ظاہر ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودی کیا ہو سکتی ہے. جی بالکل. تو اس میں دو پہلو میرے خیال میں بڑے ضروری ہیں. پہلے تو دیکھیں کہ خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا, اپنے لیے خلق کیا, اپنے جلال کے لیے بنایا, لیکن ہوا کچھ یوں کہ آدم کو لگا کہ وہ خدا سے الگ ہو کر اپنے لیے جی سکتا ہے, اپنے طور سے جی سکتا ہے, اور یہاں سے ساری گڑبڑ پیدا ہوئی, یہیں سے ساری دنیا میں جو گراوٹ ہے وہ آئی. تو یہ واپس جیسے میں نے کہا بحالی کا ایک سفر ہے. جیسے میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بحالی کا سفر ہے, تو سٹارٹ وہیں سے ہوگا کہ مرکز جو ہے وہ پھر سے خدا کو بنانا ہوگا. یہ خودی کا انکار جو ہے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے, جو میری نظر میں بھلا ہے, وہ کچھ جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو, جو میرے لیے ہے وہ نہیں, بلکہ وہ جو خدا کے لیے اچھا ہے, وہ جو جس مقصد کے لیے خدا نے مجھے بنایا ہے, جب ہم اس کو پرائرٹی بنا لیتے ہیں, جس کا اظہار ہم مسیح کے پیچھے چلنے سے کرتے ہیں. چونکہ مسیح نے ہمیشہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ باپ کی مرضی پوری کرنے آیا ہوں. سو یہیں سے خودی کا انکار ہے, وہ اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں. سو پہلا تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں, اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ خودی کا انکار کرنا پہلی بات ہے. پھر یہ انکار جو ہے اس حد تک ہے کہ اگر جیسے پری صاحب نے کہا جان بھی دینی پڑے تو وہ بھی اپنی صلیب اٹھائے. صلیب اٹھانا ظاہر اس دور میں اٹھا کر قربانی کے لیے جانا, قربان ہونے کے لیے جانا ہوتا تھا, مرنے کے لیے جانا ہوتا تھا. تو صلیب اٹھانا اس حد تک یہ ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک اچھے شاگرد کی بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ شاگرد تو ہم سبھی ہیں, لیکن شاید ہم ایسا کر نہیں پاتے ہمیشہ. لیکن اچھا شاگرد وہ ہے جو کہ اس حد تک جائے مسیح کو پرائرٹی دینے میں, مسیح کی مرضی کو قبول کرنے میں, کہ وہ جان تک دینے کے لیے تیار ہو. پھر ایک اور جو پہلو ہے جو یہاں پر پاری صاحب نے ذکر کیا, لیکن میں تھوڑا سا اس کو ترتیب کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کر رہا ہوں, وہ مسیح سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جی کوئی بھی اور, اپنی بات تو ہوگی کہ اپنی مرضی تو ہم نے پہلے ہی اس کے سپرد کر دی, لیکن کوئی بھی اور جو ہے وہ اس مسیح سے زیادہ اہم نہ ہو. بے شک. جیسے بھائی بہن بیوی بچے جو بھی ہم کہیں,
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسیح نے یہ کہا ہو کہ جی آپ نے ان کا خیال نہیں کرنا، بلکہ تیموتھیوس کے خط میں اس کے بات کا ذکر ہے کہ جو اپنے گھرانے کا خیال نہیں کرتا وہ بے ایمان سے بدتر ہے، وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اس سے مراد نہیں، لیکن اگر کوئی سٹیج آئے جب ہمیں اپنے خاندان یا کسی بھی دنیا کی چیز اور مسیح میں سے کسی کو چننا پڑے، تو پھر مسیح جب ہمارا چناؤ ہو کہ کسی بھی اور چیز کو چھوڑ کے، تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ مسیح کی محبت۔ ایک اور چیز جو ہے، نہ صرف مسیح سے ہم نے محبت کرنی ہے، بلکہ یہ مسیح کے ایک اگر آیت یہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہمارے ایزی ہو جائے گا کہ یہ جو ہے یوحنا 13 باب اس کی 35 آیت ذرا نکال لیتے ہیں ہم، اور یہ خوبصورت آیت ہے اور ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے کہ کس طرح سے ہم جو ہے مسیح کے شاگرد بن سکتے ہیں، ایک اچھے شاگرد بن سکتے ہیں۔ 35ویں آیت ہے، اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ کیا بات! نہ صرف مسیح سے محبت رکھنا شاگردیت ہے، بلکہ اپنے ہم ایمان لوگوں سے بھی، ویسے تو پوری دنیا سے محبت کرنے کے لیے کہا گیا، اپنے پڑوسی کوئی بھی ہو، لیکن کہا گیا خاص اہل ایمان کے ساتھ، وہ جو آپ کے ہم ایمان لوگ ہیں جو ہمارے چرچ میں ہیں، ہمارے ساتھ ہیں یا کہیں پر بھی ہیں، وہ لوگ جن کا ہم پر پہلا حق ہے۔ تو ہماری محبت کے جو نہ صرف یہ کہ مسیح سے، بلکہ اتنی ہی محبت جو ہے ہم نے اپنے ہم ایمان لوگوں کے ساتھ بھی رکھنی ہے، تو پھر ہم مسیح کے سچے شاگرد بن سکتے ہیں۔ اسی بات کو ہم ایک لاسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ پھل لانا ہے، کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جو شاگرد ہیں وہ کیسے ہیں۔ اگر 15واں باب آپ نکالے یوحنا کی انجیل میں سے، تو یہاں لکھا ہے 8ویں آیت سے، میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ، جب ہی تم میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ اور پھل لانے سے کیا مراد ہے؟ جیسے باپ نے مجھ سے محبت رکھی ویسے ہی میں نے تم سے محبت رکھی، تم میری محبت میں قائم رہو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ اور یہ پہلا حصہ ہے۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ پھل لانا یہ ہر ایک شاگرد کا کام ہے۔ دراصل یسوع مسیح نے کہا، جب ہم پہاڑی واز کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کرے۔ الٹیمیٹ ہمارا خدا کا جلال ظاہر کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے۔ تو وہ ہوتا ہے جب ہم پھل لاتے ہیں۔ ایک تو پھل یہ ہے ہماری زندگی سے وہ خدا کی خوبیاں، جس کا آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ وہ خدا کی خوبیاں جب ہماری زندگی سے ظاہر ہوتی ہیں تو وہ پھل لانا ہے۔ تو جو پھل لاتا ہے وہ ایک اچھا شاگرد ہے۔ لیکن یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں پھل لانے کی، تو یہ 15واں باب اور اس کی 16ویں آیت ہے، تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ میرے نام سے جو کچھ باپ سے مانگو وہ تم کو دے۔ اب یہاں پہ جا کر پھل لانے کا مطلب جو عام طور پر تھیولوجین سمجھتے ہیں، جو علماء سمجھتے ہیں، علماء دین سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جا کر اور لوگوں کو مسیح کے پیروکار بنانا۔ بات شاگردیت کی یہیں پر ختم نہیں ہوتی کہ ہم نے مسیح کو قبول کر لیا، ہم نے مسیح کا نام لے لیا اور اب ہماری ذمہ داری ختم ہے، سنڈے کو شاید ہم چرچ آ جاتے ہیں، شاید ہم کچھ ہدیہ دے دیتے ہیں۔ نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، سیکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم سیکھتے ہیں، شاگرد بن گئے، اس کے بعد ہم سیکھ رہے ہیں، تو جو کچھ سیکھا ہے یہ ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی مسیح کے پاس لانا ہے، انہیں مسیح کا شاگرد بنانا ہے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور مسیحی مذہب جو ہے یہ شروع سے ایک مشنری مذہب رہا ہے۔ مشنری سے مطلب بھیجنے والا، کہ ہمیشہ سے ایسا رہا کہ جو لوگ چنے گئے، جو شاگرد تھے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کلیسیا کی، یروشلم کی کلیسیا پر ظلم ہوا تو لکھا ہے جو لوگ تتر بتر ہوئے، پراگندہ ہوئے، وہ جہاں بھی گئے خدا کا کلام ساتھ لیتے گئے، وہاں کلیسیاں قائم کرتے گئے۔ چونکہ یہ صرف رسولوں کا کام نہیں ہے، رسول بنیادی طور پہ کوچ کا کام کرتے ہیں۔ جو کھلاڑی ہیں وہ دراصل ہم سارے ہی ہیں۔ جیسے ایک میدان ہے تو آپ سمجھے نا کہ کوچ کا کام ہوتا ہے کوچنگ کر دینا، ان کو بتا دینا ٹیکنیکس اور اصول اور قاعدے بتا دینا، آگے جا کے پرفارم تو انہوں نے کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک مسیحی جو ہے وہ مسیح کا شاگرد ہے، لیکن جو خاص خدمتیں دی گئی ہیں وہ کوچنگ کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک مسیحی جو ہے، چاہے وہ جاب کی جگہ پر ہے، چاہے وہ اپنے گلی محلے میں ہے، وہ مسیح کا شاگرد بن کر وہ جاتا ہے، اپنی گواہی شیئر کرتا ہے، لوگوں کو مسیح کے پاس لاتا ہے، اور یوں مسیحی شاگردیت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ نسل در نسل جو ہے اور جو ہے ایک سے دوسرے تک ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اگر میں اس کو ترتیب سے ایک دفعہ پھر بیان کر دوں تو یہ ہے کہ
مسیحی شاگرد کی پہلا جو اس کی اچھے شاگرد کی پہچان ہے خود اس کے انکار ہے. اس کی دوسری جو ہے وہ ہے کامل جو وفاداری ہے کہ جان دینے تک، اتنی وفادار ہو کہ جان دینے تک. پھر مسیح سے محبت ہے کہ اس کی محبت کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی بھی اس میں شامل نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر والے بھی اگر کسی ٹائم مسیح کی محبت میں آڑے آتے ہیں تو پھر بھی ہمیں مسیح کو اولیت دینا ہے. چوتھا ہے مسیح کی تابع داری، اور پانچواں ہے ایمانداروں سے محبت، اور چھٹا ہے پھل لانا. اور جب یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ خوبیاں جو اور بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہم ٹاپ جو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھے شاگرد میں لازمن ہے کہ ہوں، اور خدا ہم سبھی کو فضل دے کہ ہم ان خوبیوں کے حامل بن سکیں. بس اب بڑا اچھا آپ نے بیان کیا، بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے اچھے مسیح شاگرد کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور خدا کرے کہ ہم سب اچھے مسیحی شاگرد بن کر اس دنیا کی تاریخ بدل دیں، اس دنیا کی کایا پلٹ دیں، اور اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم جائیں، جہاں کہیں بھی خدا ہمیں لے جائے، ہم دوسروں کو تک بھی مسیح کی انجیل کو پہنچانے والے ہوں، مسیح کی خوشخبری کی باتوں کو پہنچانے والے ہوں، تاکہ دنیا بھی یسوع مسیح پر ایمان لا کر امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے. اور اس طرح مسیح کی شاگردیت کا کام جو ہے، اچھے مسیح شاگرد بن کر ہم دنیا میں جی سکتے ہیں اور ساری دنیا میں امن و سلامتی لا سکتے ہیں. میری درخواست ہوگی پاسٹر جانسن بٹی صاحب سے کہ وہ تھوڑا ہمیں اس کے تعلق سے بتائیں کہ شاگردیت کا اجر کیا ہے. دیکھیں جی، بڑا اچھی بات ہے. یسوع مسیح سے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، یسوع کے شاگردوں نے کیا تھا، اور ان کے جو شاگرد تھے پطرس رسول، انہوں نے پوچھا کہ خداوند ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آگے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہر شخص کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم خدمت کریں، ہمیں ملے گا کیا؟ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا اجر یا صلہ کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے بہت خوبصورت بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ اس جہان میں 100 گنا اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی. مطلب یسوع مسیح نے تو کمال کر دیا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کا 100% تو یہیں پہ مل جائے گا، 100 فولڈز. ہاں ٹھیک ہے. اور جو آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی جس کا کوئی ثانی ہے ہی نہیں، اور وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہو، اور یہ صرف یسوع دے سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا شاگرد ہونا اور اس کا اجر ملنا یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ واقعی جو ہیں یسوع کے شاگرد، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو ابھی تک یسوع کے شاگرد نہیں ہوئے ان کو ہونا چاہیے، تاکہ اس دنیا میں بھی وہ برکت پائیں اور آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی پائیں. بادشاہ بڑا اچھا آپ نے بیان کیا. میں چاہوں گا اس کو اور اس پر مزید اس بات پر روشنی ڈالیں، شاگردیت کا اجر کیا ہے، اس پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں پاسٹر آشر ولسن صاحب سے کہوں گا وہ کچھ بیان کریں اس کے تعلق سے. بہت شکریہ. اگین پاری صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا، چونکہ الٹیمیٹلی جو زندگی ہے، زندگی سے مراد سانس لینا نہیں، ظاہر ہے بائبل کے مطابق زندگی سے مراد ہے وہ زندگی جو خدا کے ساتھ ہے، اور جو بامانی زندگی ہے وہ زندگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی. اس سے بڑا اجر تو ہو نہیں سکتا ہے، چونکہ آپ جتنے بھی مذاہب دیکھ لیں، ہر ایک کی الٹیمیٹ کوئی نہ کوئی آفر یہ ہے کہ خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور اس کے لیے بہت کچھ کرتے بھی ہیں. سو مسیح نے یہ خوشخبری ہمیں پہلے سے سنا دی ہے، چونکہ ہمارا جو انحصار ہے ہمیشہ کی زندگی کا یا نجات کا وہ اپنے اوپر نہیں ہے، تو وہ اس پر ایمان لانے میں ہے، جو اس نے کچھ کیا ہے اس پر ایمان لانے میں ہے، اس کو قبول کرنے میں ہے. تو اس سے بڑا کوئی اجر ہو نہیں سکتا، جیسے پاری صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی جو ہمیں مل گئی ہے، اس سے بڑا اور کچھ ہو نہیں سکتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے کہ اس جہاں میں بھی یہ بھی خداوند کا فضل ہے کہ 100 گنا اس جہاں میں. اب عام طور پہ جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہمیں صرف لگتا ہے کہ صرف پیسے کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ جب اسی کانٹیکسٹ میں ہم پڑھے تو یہاں لکھا ہے کہ اگر کسی نے اپنے بھائی بہن اور عزیزوں کو چھوڑا ہے، یہ مثال ہے، تو وہ اس کے 100 گنا پائے گا. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ غیر مسیحی جب وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر آئے خداوند کے پاس، تو پھر وہ اپنے جب لوگوں میں تو کئی انہیں زیادہ بہن بھائی، پرخلوص بہن بھائی مل گئے جو ان سے پیار کرنے والے تھے. جو کچھ بھی ہم نے چھوڑا ہے ایسا ہو نہیں سکتا ہے. آپ اس کو اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بادشاہ ہو اور بادشاہ کو کوئی آپ تھوڑا بہت بھی اس پر کوئی احسان کرے، ویسے تو اس پر احسان نہیں ہو سکتا ہے، لیکن فرض کر لے کچھ اس کے لیے نیکی ہم کریں اس کے ساتھ، تو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. اور خدا کی تو کیا ہی بات ہے،
خدا کیسے بھول سکتا ہے کہ اگر اس کے شاگرد اتنا کچھ کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر انہیں اجر نہیں دے گا؟ تو اس لیے ہمیں دلیر ہونا چاہیے کہ جب خدا کے لیے کچھ کرنے کی بات ہو، چاہے روپے پیسے کی ہو، چاہے ہمیں وقت دینے کی ہو، چاہے کسی بھی سینس میں ہمیں کوئی قربانی دینے کی ہو، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی بات ہے۔ تو ایک اور جو حوالہ اسی حوالے میں ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح اپنے جلال کے ساتھ آئیں گے تو خدا کے لوگ اس کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور جس قدر کسی نے کیا ہوگا اس کا اجر پائے گا۔ جس قدر ہم نے خدا کے لیے کیا، جیسے یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے مطابق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ اور جن رسولوں کی ہم نے بات کی، ذرا ان کی عزت کے بارے میں سنیے کہ جو ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھتے ہیں، نئے یروشلم کی بات کرتے ہیں، تو وہاں لکھا ہے کہ یہ شہر جو نیا یروشلم ہے اس کی بنیادوں پر برے کے رسولوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ آج لوگ آتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں، اپنے نام کی تختیاں لگاتے ہیں، اگلی حکومت آتی ہے اور وہ نام جو ہے مٹ جاتا ہے، لیکن یسوع کے شاگردوں، رسولوں اور اس کے لیے کرنے والوں کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ ان کے نام اس ابدی شہر پر لکھے ہیں، اس کی بنیادوں پر لکھے ہیں، بلکہ وہ شہر انہی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے جو کہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ سو یسوع کے لیے یسوع کے شاگرد ہونا ایک عزت کی بات ہے، اعزاز کی بات، یہ اعزاز کی بات ہے۔ اور ہم عام طور پر وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کس قدر بڑی عزت ہے، چونکہ مسیح کا شاگرد بننے کے لیے ہمیں کوئی قربانی نہیں دینا پڑی ہے۔ ہم مسیحی پیدا ہوئے اور پھر مسیح ہونے کے ناطے ہم مسیحی اسی طرح سے بڑھتے گئے اور چلتا گیا سلسلہ، اور ہمیں معلوم نہیں پڑا کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کر دیا ہے۔ لیکن ہمیں اس پر فخر ہونا چاہیے، مجھے، ہم سب کو اور تمام مسیحیوں کو، ہم اس کے شاگرد ہیں۔ اور اگر کوئی بہن بھائی ایسا ہے جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے لیکن ابھی تک وہ مسیح کا شاگرد نہیں ہے، تو ہم آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیے اس کے شاگرد بنیے، چونکہ اس جہاں میں 100 گنا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا حقیقی اور پکا وعدہ ہے، پختہ وعدہ ہے، یقینی وعدہ ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اجر ایسا ہے کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی ہے۔ بہت اچھا پاس صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت اس کو بیان کیا، اور آخر میں دیکھنے والوں کو بھی یہ بتایا اگر کوئی آج تک شاگرد نہیں بنا یسوع مسیح کا تو اس کے لیے یہ دعوت عام ہے کہ یسوع مسیح سب کے لیے جو ہے یہ دعوت دیتا ہے کہ محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور اگر کوئی دنیا میں اور ہمیشہ کا آرام پانا چاہتا ہے تو اس کو یسوع مسیح کا شاگرد ہونا ضروری ہے، اور اچھے شاگرد بنے گا تو اس کے لیے اجر بھی ہے، اور اجر یقینی ہے، اجر یقینی ہے۔ اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ یسوع مسیح کے شاگرد ہو جائیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کے لیے تیار کرتا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنا سر خدا ان کے حضور میں جھکائے، اور ہم اس کے لیے دعا کریں گے تاکہ وہ ایک اچھا مسیح شاگرد بن سکے اور خدا اسے برکتوں سے مالا مال کرے۔ میں درخواست کروں گا پاسٹر آشر ولسن صاحب سے، وہ اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ اگر آپ اس ٹی وی کو، اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے جیسے پرسم نے کہا دعوت عام ہے، یہ بلاہٹ ہے کہ ہم اس کے شاگرد بن سکیں، پیروکار بن سکیں۔ آسمانی باپ، میں تیرے خادمین کے ساتھ مل کر، پاسٹر عارف، پاسٹر جانسن صاحب کے ساتھ مل کر تیرے حضور میں آتا ہوں، اور اے خداوند خدا، ہم شکر گزار ہیں وہ بڑی عزت جو تجھ میں ہو کر ہمیں حاصل ہے کہ ہم تیرے شاگرد ہیں۔ شاید ابھی ہم اچھے شاگرد تو نہیں بن سکے جیسے ہمیں ہونا چاہیے خداوند، لیکن تیرے فضل سے جس قدر خداوند خدا ہم بنے ہیں، ہم شکر گزار ہیں، اور منت کرتے ہیں کہ ہم سبھی کو خداوند خدا اور بھی ایسا شاگرد بنا کہ جب تو آئے تو تو کہہ سکے کہ شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر۔ ہاں خداوند، ہم ایسے خداوند تیرے لوگ بن سکیں جو تیرا جلال ظاہر کرنے ہو والے ہو، ہم اپنے ایجنڈوں پر نہیں بلکہ تیرے ایجنڈے کو لے کر چلیں خداوند خدا۔ اور ہم شکر گزار ہیں خداوند اس راہ کی روشنی، اس پروگرام کے لیے بھی، تیرے خادم کے لیے۔ اے خداوند خدا، جب یہ بہت سارے لوگوں تک پہنچتا ہے تو مالک ہم ایمان رکھتے ہیں تو ہر جگہ موجود ہے۔ جو بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ہم تو انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن تو سب کچھ دیکھ سکتا ہے۔ جتنوں نے اس وقت تجھے اپنا دل دیا ہے خداوند خدا، جنہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیرے حقیقی شاگرد بن سکیں، تو مالک خدا ان کی اس توبہ کو قبول کرنا،
वो उनकी खुदी से इनकार को कबूल करना, और वो एक खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगी तुझे दे सकें, खुदावंद खुदा तेरे खादम बन सकें, तेरे शागिर्द बन सकें, तेरे खादम बन सकें, और फिर जैसे हमने खुदावंद कहा कि फल ला सकें। अगर ऐसे लोग देख रहे हैं जो पहले से तेरे शागिर्द हैं, तो मालिक हमारी तरह उनको भी फजल दे कि हम सभी खुदावंद खुदा वाकईतन फल लाने वाले हों, हमारी जिंदगी से तू नजर आए, क्योंकि हम तेरे शागिर्द हैं और अल्टीमेट पर्पस यही है कि मालिक हम तेरा जलाल जाहिर करें, और फिर खुदावंद हमारे वसीले बहुत सारे और लोग तेरे शागिर्द बन सकें, वो तेरे पैरोकार बन सकें, और सभी बातों का जलाल तुझे मिले। हम खुदावंद जोशुआ टीवी को, तेरे खादम पास्टर तारिक को, पास्टर आरिफ को और दीगर तमाम टीम को खुदावंद, जो जिस तरह से भी खुदावंद खुदा ऐ खुदावंद इसमें अपना हिस्सा डालते हैं, खुदावंद खुदा उनको तू वो बड़ी बरकत दे, फजल दे, हिकमत दे कि इस काम को बेहतर तौर पर कर सकें, और जहां कहीं खुदावंद रुपए पैसे की जरूरत है, बेशक ये बड़ा काम है खुदावंद, तू वो भी मुहैया करना, क्योंकि मालिक खुदा जब तू हमारी रहनुमाई करता है तो तू मुहैया भी करता है। व्हेन यू गाइड यू प्रोवाइड, वी बिलीव इन इट, और हम चाहते हैं कि मालिक तू मुहैया करता रहे ताकि नेक काम कभी भी रुकने ना पाए बल्कि बढ़ता जाए, और जो इनके खुदावंद अखराजात हैं वो पूरे तौर से खुदावंद पूरे होते रहें और ताज़ीम तुझे मिलती रहे। खुदावंद खुदा कैमरे के पीछे जितने लोग हैं जो जिस तरह से भी खुदावंद खिदमत करते, उन पर भी तेरा आसमान खुले, मसीह यस्सु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे।